بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے حوالے سے اور یوم عرفہ کے روزے کے حوالے سے چند ضروری مسائل کچھ احباب نے پوچھے ہیں۔ تو یوم عرفہ کے حوالے سے آتا ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے آقا سرور دو عالم شفیع معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھا، اللہ رب العالمین اس روزے کی برکت سے اس کے 1 سال کے قبل اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اسی طرح جو 1 ذوالحجہ سے 9 ذوالحجہ تک ہر روز روزے رکھتا ہے، تو روایات میں آتا ہے کہ 1 روزے کا ثواب اللہ رب العالمین 1 سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جو قربانی کرنا چاہے وہ ناخن اور بال وغیرہ معزر ناف یا حجامت وغیرہ نہیں بنوا سکتا، تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند دیکھے تو پھر نہ ہی اپنے ناخن ترشوائے اور نہ ہی حجامت اور معزر ناف جو بال ہیں ان کو کٹوائے۔ لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ اگر تو قربانی کرنا چاہتا ہے تو جب قربانی کر لے تو پھر اس کو کاٹ دے، پھر اپنے جسم کی صفائی وغیرہ کر لے۔ اور جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر وہ بھی اپنی شکل و صورت ایسی بنا لیتا ہے، اپنی حجامت نہیں بنواتا یا اپنے ناخن وغیرہ نہیں ترشواتا اور 10 ذوالحجہ تک ایسے ہی رہتا ہے 1 ذوالحجہ سے لے کر، تو اللہ رب العالمین اس کو بھی قربانی کرنے والے کی مانند ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اس میں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے 31-32 دن جس کو پہلے ہو چکے ہیں اور اب اگر وہ ناخن وغیرہ یا جسم کی صفائی نہیں کرتا تو یہ 40 دن سے اوپر ہو جائے گا، تو یہ یاد رکھیں 40 دن سے اوپر کرنا یہ گناہ کا کام ہے، اور کوئی بھی آپ مستحب عمل کے لیے آپ گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کو ضرور اپنے جسم کی صفائی وغیرہ کرنی چاہیے۔ اور قربانی کے جو مسائل ہیں، جو صدقہ فطر کے مسائل ہیں کہ جو مال کے نصاب ہونے کے لیے جو شرائط صدقہ فطر جن سے واجب ہوتا ہے وہی قربانی کے لیے ہے، یعنی مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور اپنے وطن میں مقیم ہونا۔ ہاں اگر کوئی مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر وہ کرتا ہے تو یہ نفلی قربانی ہے۔ اسی طرح جو لوگ حج پر ہیں وہ ظاہر ہے اگر تو 15 دن سے کم قیام کرتے ہیں تو وہ مسافر ہیں، ان پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر 15 دن سے زیادہ کی نیت ہے کسی شہر میں، مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں رہنے کی، تو پھر ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو وہ اپنے وطن میں یا جس طریقے سے بھی قربانی کرنا چاہیں ان پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ تو قربانی کے بارے میں بے شمار احادیث میں آتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے 2 مینڈے
ان کا منہ قبلہ کی طرف کیا اور ان کو ذبح فرمایا اور یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اللہم منک ولک ام محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر۔ اس کو پڑھ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینڈے ذبح فرمائے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضور شفیع معظم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الہی یہ میری طرف سے اور میری امت میں اس کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ اگر کوئی جس کو اللہ پاک نے زیادہ مال دیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے جو افراد ہیں جن پر واجب ہے قربانی، ایک تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، بعض اوقات گھر کے 5 بندوں پر واجب ہوتی ہے، ماں پر بھی ہوتی ہے، باپ پر بھی ہوتی ہے، بیٹے پر بھی ہوتی ہے، بہو پر بھی ہوتی ہے، لیکن ہم ایک باپ کے نام کا ایک بکرا لیا، وہ اس کو ذبح کر دیا، یا ماں کے نام کا ذبح کر دیا، یا پہلی قربانی دادا جی کے نام کی، وہ فوت ہو چکے ہیں ان کے نام کی کر دی۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جو شرعی احکام کا مکلف ہے وہ زندہ بندہ ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے نام کی دیں گے جس پر قربانی واجب ہے، اور اس کے بعد آپ نفلی قربانی، اگر اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو آپ کسی کی بھی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، کوئی فوت شدگان ہے ان کی طرف سے، یا اور گھر کے افراد ہیں جن پر واجب نہیں ہے لیکن آپ کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ پاک نے آپ کو اتنا مال عطا فرمایا ہے تو آپ ایک قربانی پیارے آقا سرور دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا دیا ہوا مال خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔